چلیں اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج کے اس جائزے میں ہم 1400 سال پر محیط تاریخ اور اسلام کے بنیادی فلسفے کا ایک بالکل غیر جانبدارانہ اور تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں۔ ہم بالکل انہی حقائق پر بات کریں گے جو ہمارے ماخذ میں بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیں گے کہ آخر اس سب کا آغاز کیسے ہوا، اس کا تاریخی سفر کیسا رہا اور اصل میں اس کا بنیادی پیغام ہے کیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دور جاہلیت کی، یعنی آج سے 1400 سال پہلے کی دنیا جو ماخذ کے مطابق مکمل طور پر اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ذرا اس حیرت انگیز موازنے پر غور کریں۔ ایک طرف وہ معاشرہ تھا جس کی پہچان جہالت، ناانصافی، کمزوروں پر ظلم اور بت پرستی تھی، اور پھر دوسری طرف بالکل اچانک مکہ شہر میں ایک نئی روشنی کا ظہور ہوتا ہے جس کی پوری بنیاد سچائی اور توحید پر تھی۔ یہ فرق اتنا نمایاں ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور کے حساب سے یہ نیا پیغام کتنا غیر معمولی اور انقلابی تھا۔ اب ہم تاریخ کے اس اہم ترین موڑ کی طرف آتے ہیں، یعنی پہلی وحی۔ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جس نے اس پوری عظیم تحریک کی بنیاد رکھی۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ غار ہرا میں نازل ہونے والے اس پیغام کے اصل اصول کیا تھے۔ ماخذ کے مطابق یہ صرف 3 بنیادی ستونوں پر کھڑا تھا۔ پہلا، ایک اللہ کی عبادت، دوسرا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا، اور تیسرا، ظلم کے خلاف ڈٹ جانا۔ بس یہی وہ بنیادی اصول تھے جن پر اس پوری عمارت کو استوار کیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے اس پیغام کی ایک بہت بڑی قیمت بھی چکانی پڑی۔ ہمارا اگلا پڑاؤ ہے ہجرت اور وہ تکالیف جو ابتدائی پیروکاروں کو صدیوں پرانے بت پرستی کے عقائد چھوڑنے پر برداشت کرنی پڑی۔ مکہ میں ان پر بے پناہ ظلم کیا گیا اور فاقہ کشی تک کی نوبت آ گئی۔ واقعات کی اس ترتیب کو دیکھنا کافی دلچسپ ہے۔ پہلی وحی کے نزول اور مکہ کے شدید تکالیف سے شروع ہو کر مدینہ کی طرف ہجرت، پھر بڑے اور اہم مارکے اور آخر کار فتح مکہ۔ یہ واقعات ایک کے بعد ایک اتنی تیزی سے رونما ہوئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک مظلوم گروہ دنیا کی ایک انتہائی منظم اور طاقتور تحریک میں بدل گیا۔ اس سارے سفر میں مدینہ کی طرف ہجرت ایک زبردست موڑ ثابت ہوئی۔ ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑنا محض ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، بلکہ یہ آزادی حاصل کرنے اور ایک بالکل نئے معاشرے یعنی ایک اسلامی ریاست کے قیام کی جانب پہلا اور سب سے ٹھوس قدم تھا۔ تاریخ کے اوراق بدر، احد اور خندق جیسے مارکوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ماخذ یہ بات بڑی غیر جانبدارانہ طور پر بتاتا ہے کہ ان تنازعات میں اگرچہ بے پناہ قربانیاں دی گئیں اور بہت سی جانیں بھی گئیں، لیکن بالکل انہی قربانیوں نے اس تحریک کی جڑوں کو مزید مضبوط کیا اور بالآخر انہیں اپنے مخالفین کو شکست دینے کے قابل بنایا۔ اور اب باری آتی ہے فتح مکہ کی۔ ذرا تصور کرے ایک فاتح کی حیثیت سے بالکل اسی شہر میں واپس لوٹنا جس نے برسوں پہلے بے دخل کر دیا تھا۔ یہ تاریخ کا ایک انتہائی سنسنی خیز اور حساس موقع تھا۔ اب جو چیز واقعی سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ غیر متوقع انجام ہے۔ عام طور پر تاریخ میں ایسا ہوتا ہے کہ فاتحین انتقام لیتے ہیں، لیکن یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان سخت ترین دشمنوں سے بدلہ لینے کے بجائے انہیں معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ رحمت، محبت اور انصاف کا یہ ایسا عمل تھا جسے ماخذ نے واضح طور پر اسلام کی اصل روح قرار دیا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور اور حیران کن فیصلہ تھا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں عالمی پھیلاؤ کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ پیغام اب جزیرہ نما عرب کی سڑکوں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے تعمیر ہوتا ہے۔ قدم با قدم یہ تحریک عرب سے نکل کر اس وقت کی بڑی بڑی سلطنتوں تک جا پہنچی۔ پہلے فارس، پھر روم اور پھر مصر۔ اس نظریے کا جغرافیائی پھیلاؤ حیران کن حد تک تیز رفتار اور وسیع تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی تیزی سے پھیلنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ ماخذ واضح طور پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ وسعت صرف تلوار کے زور پر نہیں ہوئی، بلکہ اس کے پیچھے سچائی کی طاقت، انصاف کی کشش اور اعلیٰ کردار کی مضبوطی تھی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے لوگوں کے دل جیتے اور اس پیغام کو دنیا بھر میں پھیلنے میں مدد کی۔ اور اب ہم آج کے دور کی طرف آتے ہیں۔ کروڑوں لوگ آج اس پیغام سے جڑے ہوئے ہیں۔ آئیے اس کے موجودہ فلسفے کا ایک جائزہ لیتے ہیں جسے ایک مکمل ضابطہ حیات کہا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ماخذ اس مذہب کو محض چند ظاہری رسومات یا عبادات تک محدود نہیں کرتا، بلکہ اسے زندگی گزارنے کا ایک مکمل اور جامع طریقہ بتاتا ہے۔ ایک ایسا ضابطہ حیات جو ہر حال میں سچ بولنا سکھاتا ہے، معاشرے میں انصاف قائم کرنے کی تلقین کرتا ہے
اور سب سے بڑھ کر رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر تمام انسانیت کے لیے محبت کو پروان چڑھاتا ہے۔ بالکل آخر میں ایک انتہائی غور طلب بات سامنے آتی ہے کہ کیا آج اس پیغام کو ماننے والے واقعی اس کی اصل روح کو سمجھ رہے ہیں، اور کیا اس مکمل ضابطۂ حیات پر آج کی دنیا میں عملی طور پر عمل کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ گہرا اور فکر انگیز سوال ہے جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔